پاکستان کا قرضہ گیا 28 ارب اور اصل میں 30,000 ارب 30,000 ارب پہ 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ گیا. اس کا جو ایک تو انٹرنل ڈائمینشن، لیکن جو ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے وہ یہ ہوا کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی جو پاکستان سے باہر اور جو چیزیں پاکستان میں آتی ہیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ مطلب کہ جتنا ڈالر پاکستان میں باہر سے پاکستان سے باہر جاتا ہے اس میں 18 تھا. اب وہ جو ہمارے 40 دن ہوئے ہیں، یہ تحریک انصاف کو پچھلی حکومت سے تحفہ ملا ہے. اس سے بڑا خسارہ ہے. پچھلی جو یہ جب 2000 کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا خسارہ 3 ارب ڈالر کے قریب تھا، آج 18. اس سے کیا ہوا ہے کہ آج جو شارٹ ٹرم ہے ہمارے پاس جو آنے والے دنوں میں اس نہیں ہے کہ ہم اپنی قرضوں کی قسطیں واپس کریں. لہٰذا آج ہمیں قرضہ چاہیے تاکہ ہم یہ جو اپنی قرضوں کی قسطیں بھی واپس کر سکیں اور ہم جو چیزیں خریدنی ہیں باہر سے اس کے لیے بھی ہمارے لیے پیسہ ہو. تو یہ سارا ایشو کتنا ہے؟ 10 سے 12 ارب ڈالر کا ایشو ہے. یہ ہمارا جو شارٹ ٹرم 10 سے 12 ارب ڈالر ہے. اور اس کے لیے 2 راستے ہمارے پاس. ایک ہم دوست ملک ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو برج کر دیں، اور دوسرا IMF. یہ آپ ہم دونوں کو اپروچ کریں گے، اپنے جو ہمارے دوست ملک، اور ساتھ ساتھ ہم IMF سے بھی بات چیت کریں گے. پیریڈ ہے اصل میں کے لیے، یعنی یہ جو ہم اس تحریک انصاف جو ہماری گورنمنٹ نے آ کے ان کے رات 6 مہینے کے بعد آنے شروع ہوں گے. ہم ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں، ہم اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہم نے جو چاہے ہیں، جو ان کے لیے ہم نے انوائرمنٹ ٹھیک کیا ہے، اس کے اثرات آہستہ آہستہ آئیں گے. ہم جتنے بھی ہم نے کریکٹیو میجرز لیے ہیں، جو ہم اپنے ادارے ٹھیک کرے ہیں، جو ہم منی لانڈرنگ کے اوپر کلیم، اس کا ٹائم لگے گا. تو اس وقت ہمارا مسئلہ ہے اور اس لیے ہمیں کرائسس ہیں. یہ بڑا آپ کے لیے سب کے لیے آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 10 یا 12 ارب جو ہم بات آج کر رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ ہر سال پاکستان سے جو 10 ارب ڈالر، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق، تو اگر منی لانڈرنگ اگر روک لیتی تو آج ہمیں قرضے کے پیچھے نہیں جانا پڑنا تھا. چیز ریمیٹنسز، 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آتی ہے باہر سے پاکستانیوں. اس کی سٹڈی ہے اور انشاءاللہ یہ ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ جو 20 ڈالر بینکنگ چینل سے آتی ہیں اتنی انفارمل چینل سے آتی ہیں. اندازہ ہے کہ 20 ارب ڈالر ہی آتی ہے. اس میں سے اگر ہم صرف 20 ارب ڈالر ہی بینک، تو ہمیں آج IMF کے پاس نہ جانا پڑے. فلپینز جو ہے اس کی 45 ارب ڈالر کی ریمیٹنس، کیونکہ فلپینز نے پورا زور لگایا ہے. ان کی گورنمنٹ نے بیٹھ کے اپنے جو انسینٹیوز کریٹ کیا کرے وہ بینکوں کے ذریعے بھیجیں. ہم بھی یہ کر سکتے تھے، نہیں کیا. اور پھر ایکسپورٹس، پاکستان کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر تھی، آج تقریباً 20 پہ آ گئی ہیں. دیکھیں گے 6 مہینے 10 مہینے میں یہ 10 ڈالر مزید اور ہم 30 ارب ڈالر پہ لے جا سکتے ہیں. وہ کام شروع کرے جو ہم نے اب ان کو انسینٹیوز دیے ہیں، تو یہ بھی آ سکتا ہے. یہ چلے چھوڑیں. آج یہ جو میں یہ آپ کے سامنے پالیسی رکھا، ہاؤسنگ کے اندر جو انٹرسٹ ہے وہ ایک ملک سے 20 ارب ڈالر کا ہے کہ وہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہمارا ایک امیر ملک ہے. اس کی بدقسمتی صرف ایک ہے کہ مینجمنٹ نہیں تھی. جب ایک ملک کی اب گورننس ٹھیک، اگر منی لانڈرنگ اور کرپشن ملک کے ادارے تباہ کر دے تو کوئی بھی امیر سے امیر ملک کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے. تو آپ سب کے لیے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں جائے گا. میں انشاءاللہ آپ کو نکالوں گا اس سے. کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو
ملک کا پوٹینشل ہے آپ ابھی کوئی بھی نہیں اندازہ کر. بلوچستان میں 4 جو منرلز ہیں صرف جاتی ہے وہ $460 ارب ہے. باقی چھوڑیں کہ ملک کے اندر آرام سے آپ ریلیکس کریں. یہ ہماری ایک ہمیں مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا, اور وہ کیوں گزرنا پڑے گا؟ کیونکہ جب ایک قوم کرپٹ ہے تو اس کو بدقسمتی سے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کی اگر آپ ڈاکہ پڑے گا اور چوری ہوگی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر مشکل وقت سے گزرتا ہے, لیکن آپ بیان ہو جائیں کہ میں آپ کو اس مشکل وقت سے گزاروں گا, اور یہ بڑا اچھا دور نہیں ہے. اور وہ اس کی میں آپ کے سامنے روڈ میپ رکھوں گا, ایک روڈ میپ رکھوں گا کہ ہم نے کیا کیا اٹھانے ہیں اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے. اب گائیڈ کروں گا ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن یہ جو ہماری اسکیم ہے, یہ جو ہاؤسنگ ہے, یہ ہے ہماری اصل اسکیم. انشاءاللہ یہ اسکیم اس ملک میں وہ خوشحالی لے کے آئے گی جو پہلے تو یہ ہاؤسنگ بہت, اس کی وجہ سے 40 انڈسٹریز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ہاؤسنگ کی. جیسی آپ کی ہماری ہاؤسنگ کی تو پڑتی ہے. تو پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ تک ہاؤسنگ پاکستان میں صرف وہ لوگ افورڈ کر سکتے جن کے پاس کیش ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اس ملک میں, اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں گھر بنانے کے لیے, اس ملک میں باقی ملکوں سے میں قرضہ لینا چاہتا ہوں تو میں 75 سے 80% ان کی تقریباً 80% تک کئی دفعہ اوپر چلے گئے. اب ملیشیا میں ہوں تو تقریباً 33% لوگ قرضہ لے کے گھر. اگر میں ہندوستان میں ہوں تو 9 سے میں قرضہ لے کے گھر بناتے ہیں. بنگلہ دیش میں 3% لوگ قرضہ لے. پاکستان میں قرضہ لے کے 0.25% لوگ صرف کیش پہ گھر بنتا ہے. تو اس کی رکاوٹیں ہیں جس میں ہم نے پورا سٹڈی کیا کہ کوئی وجہ, کیونکہ ہمارے لیگل سٹرکچرز نہیں ہیں جو کہ موقع دیتے ہیں لوگوں کو قرضہ لینے کا. تو یہ جو آج میں آپ کے سامنے پالیسی لے کے آ رہا ہوں, یہ وہ ساری رکاوٹیں ہٹائے گی. پہلے میں انشاءاللہ یہ جو ہماری کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے, یہ جو یہ کس کس کو کروائے گا. ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے عام افورڈیبل ہاؤسز, یعنی کہ جو عام اس ملک میں غریب طبقہ, تنخواہ دار طبقہ, جو گریڈ 4 کے جو آفیسرز ہوتے ہیں کام کرنے میں, ان کے لیے 5 سالوں کے اندر ہم نے فیصلہ کیا بنانے کا. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. جو ہم جس کس طبقے کو بنانے چاہتے ہیں وہ عام لوگ ہیں جو کہ آج تک کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم بھی اپنا گھر لیں, جن کی 15,000 20,000 24,000 روپے مہینہ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے ان کو اصل ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. سب سے مجھے ایک عام آدمی جو ہمیشہ گھر بنانے کا, وہ ہمارا ٹارگٹ ہے, کو ہم اصل ٹارگٹ کر رہے ہیں. دوسرا اس کا جو ہماری کوشش ہے, جو یہاں بے روزگاری بہت بڑا ایشو ہے. چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے وہ اس سے روزگار لے, اور یہ سب سے بہترین روزگار دینے کا. کنسٹرکشن انڈسٹری, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, 40 انڈسٹریز, 40 تو ڈائریکٹلی کلیکٹڈ ہے, مثلاً ٹائلز, اینٹ, دروازے, نوبز وغیرہ. انڈائریکٹ اس سے بھی زیادہ ہیں جو انٹیریئر ڈیکوریشن کے اندر چیزیں جاتی ہیں, اس سے بھی زیادہ انڈسٹریز ہیں. تو ان ساری جب یہ شروع ہو پاکستان میں, اس میں پھر پڑیں گے, اور اس میں پھر روزگار کے موقع ملیں گے نوجوانوں کو. روزگار کے علاوہ ہم یہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ ہے اس کو وہ خود کنسٹرکشن کی شروع کریں. ہم ان کو انکریج کریں گے, نوجوان اپنی کمپنی شروع کریں, اور ایک نئی انٹرپرینر کلاس نکلے گی اس کے اندر سے.
کہ فریم ورک دے رہا ہوں وہ پوری کوشش کرے گا کہ نوجوان خود اپنی کنسٹرکشن کی. اس کے علاوہ ہم ایک ساتھ ساتھ سکل ڈیولپمنٹ شروع کریں کہ کنسٹرکشن کی جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ان کا ہے تو ساتھ ساتھ سکل میں کہ وہ لوگوں کو سکھائیں, ہنر سکھائیں, ترخان ہو, کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو ہر قسم کے جو ہنر جو سکل انوالوڈ ہے ٹریننگ کروائیں گے, ان کی انسٹیٹیوٹ بنوائیں گے. پھر بتایا کہ ابھی بھی ہمارے یہاں سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ابھی ایک باہر کے کمپنیز نے اپروچ کیا جب انہیں پتا چلا ہمارے 50 لاکھ گھروں کا کہ کم از کم $20 ارب کی وہ بھی باہر سے انویسٹمنٹ آتے ہیں, کیونکہ ایک ہاؤسنگ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا یہ سب سے اندر انویسٹمنٹ کے لیے اور پھر سے ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو فرق پڑے گا. یہ جب ہاؤسنگ جب ڈیمانڈ گھروں کی ڈیمانڈ ہے 1 کروڑ کی تو 1 کروڑ کی ڈیمانڈ آپ لگا لے, ہم 50 لاکھ بھی 5 سال میں کرتے ہیں, ساری ہمارے ملک کی گروتھ ریٹ کو لے کے جائے گی جو آج کل نیچے ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں. اس کا اب ہم نے کرنا کیا ہے, صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. گورنمنٹ خود کنسٹرکشن نہیں کرے گی, کنسٹرکشن پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. گورنمنٹ کا کام ہوگا فیسیلیٹیٹ, رکاوٹیں دور کرنا, کسی قسم کے ان کے راستے میں جو پرابلمز آئے گورنمنٹ مسئلے حل کرے گی ان کے. اس میں وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بھی ہم کریں گے اور نان پروفٹ آرگنائزیشنز, ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن جس نے زبردست کام کیا ہے غریب لوگوں کو گھر پرووائڈ کرنے کے لیے, ان کو ہم پورا ساتھ کریں گے تاکہ ہم سب سے نچلے طبقے تک پہنچیں, جن گھر بنانے کا ادھر تک پہنچ سکیں. اور یہ صرف شہروں میں نہیں ہوگی, یہ دیہات میں بھی ہوگی. یہ ہم رورل ایریاز کے اندر بھی پوری طرح ہم کیا کر رہے ہیں. آج ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی, یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی وہ بنے کہ ساری ایک ون ونڈو آپریشن دے گی. جتنے بھی جو اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو لوگ ہیں ان کو ایک این او سی کہیں سے کدھر پرمیشن, تو سارا کچھ ہم ایک نیا لے آئیں گے. تو سارا پرمیشنز, فیسیلیٹیشن, سب کچھ ایک اتھارٹی کے نیچے آ جائے گی. میں کروں گا اور مانیٹر کروں گا کیونکہ اس میں ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں, تو کیونکہ میں اوپر بیٹھوں گا میری کوشش ہوگی کہ یہ اس اتھارٹی کے ساتھ مل کے کسی قسم کی جو بھی پرابلم ہیں انویسٹرز کے کنسٹرکشن انڈسٹری کے راستے انشاءاللہ وہ سارے وہ دور کریں گے. اس میں یہ جو اتھارٹی یہ 90 دن میں, اس سے پہلے ہماری ایک 17 ممبر کی ٹاسک فورس بن رہی ہے. وہ ٹاسک فورس اب سے لے کے جب تک اتھارٹی نہیں بنتی وہ کرے گی ہمارا یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. تیسری چیز ایک لینڈ بینک اب پورا اس کو رجسٹر. لینڈ بینک کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی زمینیں ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو
सोचा कि कच्ची वादियों के लिए क्या करना है, तो सारी गवर्नमेंट्स इसको छोड़ देती हैं। वो ना वहाँ कोई चीज़ काम करती है, ना उनके पास कोई ओनरशिप राइट्स हैं, और वो इसी तरह बैठे हुए हैं कई सालों से। तो हमने ये फैसला किया कि हम कच्ची वादियों को पहले लोकेट करेंगे, और इनके यहाँ मॉडल्स हैं, तुर्की से भी हमने देखे हैं, इंडिया ने भी ये कच्ची वादियों को नॉर्मलाइज करने के लिए और इनको डेवलप करने के लिए इधर भी मॉडल्स हैं। उधर से हमने सीख के हम इंशाल्लाह वो कच्ची वादियों में शहरों के अंदर ऊपर सीधा लेके जाएंगे, यानी वर्टिकल बिल्डिंग करेंगे, ताकि और उसी एरिया के अंदर इन मॉडल्स के तहत कच्ची वादियों को हटा के और इन लोगों को राइट्स देंगे, इनको बाकायदा प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, और वो वहाँ सही जगह पे सारी फैसिलिटीज़ के साथ रह सकेंगे। फिर जो अभी से हम काम करना शुरू करने लगे हैं, हमने रजिस्टर करना है, हमने डिमांड पता चलवानी है कि किधर से कितनी डिमांड है घरों के लिए। उसके लिए हम अभी सारे पाकिस्तान में नई रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। हमने 7 पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। ये नादरा के साथ मिलके अगले 60 दिनों तक डिस्ट्रिक्ट्स में एक पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, जिधर रजिस्ट्रेशन होगी। लोगों से पूछा जाएगा कि वो घर लेना चाहते हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है, क्या उनकी इनकम है। तो ये सारा डेटाबेस पहले ये डेवलप करेंगे। पाकिस्तान में ये याद रखना कि ये हमारी स्कीम्स इसलिए फेल हुई हैं घर बनाने की। प्राइम मिनिस्टर जुनेजो की एक स्कीम थी 80s के अंदर, वो फेल हो गई। उसकी वजह यह है कि पहले घर बना दिए और फिर लोगों को देखा कि लोग उन घरों में आके रहे। इस बारी जो हम करेंगे, पहले हम लोगों से डिमांड लेंगे, पता चलाएंगे कि कौन से लोग लेंगे, पता चलाएंगे कि कौन से लोग कितने पैसे किधर रहना चाहते हैं, उनके पास इनकम कितनी है, कितनी वो महीने का दे सकते हैं मॉर्गेज, और उसके बाद फिर ये कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह 60 दिनों में ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगी। अंदाज़ा हमें होगा कि किस किस्म की डिमांड इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान में है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 चीज़ें हमने करनी है। ये इन दो एस्पेक्ट्स की वजह से, इन 2 वजूहात की वजह से आज तक पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टेक ऑफ नहीं कर सकी। 2 वजह हैं। सबसे पहले है कि पाकिस्तान के अंदर एक फाइनेंसिंग का मॉडल ही नहीं था। हमारे पास फाइनेंसिंग का मॉडल ही नहीं है कि हमने ये मॉर्गेज को फाइनेंस कैसे करना है। बैंक्स मॉर्गेज देते ही नहीं है। तो ये हमने स्टेट बैंक के साथ मिलके पूरा एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, जो आपके सामने लेके आएंगे। और ये एक नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, जिसका काम ही ये होगा कि जो भी रुकावटें फाइनेंसिंग के अंदर घरों की फाइनेंसिंग में आती है, उसका सिर्फ काम ही ये होगा कि वो ये रुकावटें दूर करे। ये नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी 60 दिनों के अंदर सेटअप हो जाएगी, और ये अभी से ही हम स्टेट बैंक के साथ मिलके इसके ऊपर अभी काम शुरू हो चुका है। दूसरा जो उतना ही मुश्किल मसला है वो है लीगल फ्रेमवर्क। कोई लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है। लोगों को अगर लोग डरते हैं इन्वेस्ट करते हुए प्रॉपर्टी में, उनको ये नहीं पता कि अगर प्रॉपर्टी का केस चला जाता है तो 10-10 साल वो प्रॉपर्टी का केस चलता रहता है। इसकी वजह से इन्वेस्टर आता ही नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर और ये हाउसिंग के अंदर। तो इसके लिए हम अब ये हमारी लॉ मिनिस्ट्री इसके साथ पूरा इसके ऊपर काम कर रही है। इसके अंदर फोरक्लोजर लॉज, एविक्शन लॉज, इसके ऊपर पूरी तैयारी करेगी, और ये भी हमारी ड्राफ्ट 60 दिनों के अंदर आ जाएगी, जो कि हम फैसला करेंगे। जो हम ये जो रुकावटें हैं, लीगल रुकावटें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रास्ते में, ये भी दूर करेंगे। तो ये याद रखेंगे सब कुछ, ये जो हमारी ओवरऑल आर्चिंग जो नेशनल नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है, उसके नीचे ये सारा कुछ, ये सब कुछ मॉनिटर करेगी। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं वो है जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट शुरू कर रही है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एक हाउसिंग स्कीम कल से शुरू हो रही है। कल से उनकी डिमांड ली जा रही है कि उनके कितने लोग, वही जो कि कितने वो लोग पैसे दे सकते हैं जो एम्प्लॉयज हैं
کدھر وہ گھر چاہتے ہیں، وہ کل سے یہ شروع کر رہے ہیں ان کی رجسٹریشن، اور وہ امیجیٹلی کل سے یہ سب سے پہلے جو ہماری اسکیم شروع ہوگی وہ یہ ہوگی فیڈرل امپلائیز کی ہاؤسنگ کالونی. اور یہ ہم جو میں نے پنجاب کے ہاؤسنگ منسٹر کو بھی بلایا ہوا ہے، اور یہ اسی طرح سائملٹینیسلی یہ بھی آپ پنجاب کی ہاؤسنگ کے اندر یہ جو دیکھ رہے ہیں، جو ادھر زمین اویلیبل ہے، یہ اس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یہ ادھر یہ اسی طرح ڈیمانڈ لے کے لوگوں کی یہ ادھر ہاؤسنگ اسکیم شروع کرنے لگے. یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ انیشیٹو ہے ہماری جو ہماری اکنامک پالیسی ہے، جو کہ ملک میں خوشحالی پیدا کرنا، روزگار دینا، لوگوں کو اٹھانا، یہ سب سے ہمارا کارنر سٹون ہے اس کا. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اب سے پہلے سے کام کر رہے ہیں. ابھی جب سے ہماری گورنمنٹ آئی تب سے ہم نے کام شروع کیا ہے، اور اب انشاءاللہ کل سے ہمارا یہ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ شروع ہو جائے گی. اور یہ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو غریبوں کو گھر ملیں گے، دوسری نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ساری پاکستان کی ریلیٹڈ انڈسٹریز اور پاکستان کی گروتھ ریٹ بڑھے گی. میں آخر میں یہ پھر اپنے قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک قوم کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ایسے وقت ہمارے سے اور قوموں کے ہمارے سے بہت برے وقت آئے ہوئے ہیں. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ قوموں میں جب ایک قوم اپنے ملک کو صحیح نہیں چلاتی، گورننس نہیں کرتی، کرپشن نہیں روکتی، منی لانڈرنگ نہیں روکتی، تو اس کو پھر ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک وہ کریکٹ کرتی ہے سارا سسٹم، جب تک وہ اصلاحات کرتی ہے. اور جو بھی آج ہم اصلاحات کر رہے ہیں، اس کا آپ کو انشاءاللہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد ایفیکٹس آنے شروع ہو جائیں گے. اگر یہ موجودہ ایک پیریڈ مشکل گزرتا ہے، اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ملک میں طاقت ہے، یہ امیر ملک ہے. میں پھر سے کہتا ہوں، یہ ایک اللہ کا تحفہ ہے پاکستان، اور یہ اس ملک میں اتنی چیزیں ہیں. ہم اس ملک کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس اوورسیز پاکستانیز ہیں. انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم ان سے پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں. اور صرف اس وقت اگر جو اتنا بڑا کرائسس بنایا ہوا ہے،